यकम मई मजदूरों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मेहनत कश अज़्म हिम्मत और कौमी वक़ार की अलामत हैं। आलमी यौम मजदूर के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के साथ हम आवाज़ होकर यौम मजदूर नहायत पुरअज़्म अंदाज में मना रहा है। उन्होंने दुनिया भर और बिलखुसूस पाकिस्तान के मेहनत कश मजदूरों को उनकी बेलौस खिदमात पर खिराज तहसीन और सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मजदूर, किसान, कारीगर, फैक्ट्रीज में काम करने वाले और दीगर मेहनत कश तबकात की कुर्बानी और खामोश इस्तकामती खेतों से कारखानों तक, तामीराती मकामात वर्कशॉप तक, मकामी गलियों से आलमी सतह तक कारहाय ज़िंदगी को रवां दवां रखती है। यही बेलौस जफाकश माशरे के सबसे बड़े एजाज़ के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी मजदूर की अज़्म हिम्मत, मुश्किलात को सहने की हौसले और ज़िंदगी की सख्तियों के वक़ार के साथ सामना करने के मिसाली जज्बे के शाहिद हैं। मजदूरों के हुकूक़ के हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यकम मई 2025 को टल्ला फायरिंग रेंज का दौरा किया। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया, तरबती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का अमली मुजाहरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी पर कोई आँच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाक फौज ने अपनी अस्करी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करके भारत को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की तनबीह कर दी। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फौज मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वराना महारत से बारहा भारत का जंगी जुनून खाक में मिला चुका है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुज़ाकरात के कामयाब न होने के बाद बड़े पैमाने पर सख्त और तेज़ रफ्तार फौजी ऑपरेशन पर गौर जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान है। अमरीकी मीडिया में शाया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीका ईरान के खिलाफ सख्त और तेज़ तरीन फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे ऑप्शन तैयार किया है जिसके तहत ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुमकिन हमलों का मकसद या तो सफारती तातुल को ख़त्म करना है या किसी बड़ी जंग के खात्मे से कबल ईरान को फैसला कुन दबाव में लाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुतबादिल मंसूबे के तहत अपनाए हुर्मस के मखसूस हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने की पेशरफ्त पर काम जारी है ताकि बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। न्यूयॉर्क से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर होप यूरोप चौधरी इफ्तिखार हुसैन तारड़ निजी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। दोस्त अहबाब ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को न्यूयॉर्क में खुश आमदीद कहा और उनकी इजाज़ में इशाया दिया गया। डॉक्टर अफजाल अहमद मलही सरपरस्त आला होप अमरीका, आरिफ नदीम बर्ड चीफ ऑर्गेनाइजर होप अमरीका, इम्तियाज़ अहमद गोंदल सदर होप न्यूयॉर्क और हामिद रजा गोंदल ने शिरकत की। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल, तंजीमी उमूर और होप को आलमी सतह पर मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी इफ्तिखार हुसैन तारड़ ने अपने मेज़बानों की बेमिसाल मेहमान नवाजी पर उनका शुक्रिया अदा किया। रंडो आदम से आपको अपडेट करेंगे। सैयद नुमानुर रहमान के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर हुनैन शाहनी की हिदायत पर शहर भर में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। एंटी इंक्रोचमेंट के सरबराह इमरान समूह और अब्दुल-समद की निगरानी में अलियार गोट, जटियापाड़ा, बंगला रोड, एम जिनाह रोड और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में कायम तजावुज़ात को हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान सड़कों और फुटपाथ पर कायम गैर कानूनी रुकावटें ख़त्म की गईं। ट्रैफिक की रवानी बेहतर होने पर शहरियों ने इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। इंतज़ामिया ने कहा शहर को साफ, खूबसूरत और तजावुज़ात से पाक बनाने के लिए ये मुहिम मुसलसल जारी रहेगी। सरकारी अराजी पर दोबारा कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन रात गए तक जारी रहा जिसमें बल्दिया और इंतज़ामिया ने भरपूर हिस्सा लिया। सुबह उंदुलस के शहर करतबा से आपको अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा के मुताबिक चौधरी सुल्तान रांझा, मियाँ वकार अकमल, चौधरी मजहर इकबाल रांझा, उस्मान शिदात रांझा इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मेंबरशिप के लिए करतबा पहुँच गए, जहाँ उनका शानदार इस्तकबाल मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मियाँ इमरान अली, मोहसिन इकबाल, कासिम मोहम्मद, मोहम्मद इरफान, मियाँ शहजाद अली ने किया। बादशाह उन्होंने तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप हासिल की। चौधरी सुल्तान रांझा ने तमाम अहबाब की चाहत पर शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे स्पेन के शहर मालागाह का। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा के मुताबिक बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सुल्तान रांझा, मुमताज़ मुनीर सहोत्रा, चौधरी मजहर इकबाल रांझा, उस्मान शहजाद रांझा और मालागाह की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत और पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम यूरोप मियाँ वकार अकमल ने सुबह उंदुलस की मुमताज़ सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत सदर पीपल्स पार्टी सुबह उंदुलस मोहम्मद आसिफ हनीफ तारड़ की अयादत की जल्द से हिजाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद आसिफ हनीफ तारड़ की जानिब से तमाम अहबाब का अयादत पर शुक्रिया अदा किया गया।
خوشاب سے ہمارے بیورو چیف ظفر حسین مرتجز کے مطابق ملک رفاقت علی لدھیال ولد حاجی محمد یعقوب لدھیال مرحوم ایڈوکیٹ مدنی مسجد کے خادم ملک حاجی شوکت علی لدھیال ملک محبوب لدھیال کے بھائی حاجی الہی بخش چوہان کے بھائی حاجی ظفر حسین مرتجز کی کزن جو کہ 1 مئی دن 3 بجے دربار شاہان سرکار پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ خوشاب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف ظفر حسین مرتجز کے مطابق ڈسٹرکٹ پبلک اسکول جوہر آباد میں موسم بہار شجرکاری پلانٹیشن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پرنسپل DPS چودھری صلاح الدین، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر اور طلباء موجود تھے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، بعد ازاں اسکول کے بچوں نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، تقاریر، نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے خطاب میں کہا، اسکول کے بچوں کی محنت اور پرفارمنس نہایت شاندار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے DPS اسکول جوہر آباد او لیول امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کو بطور کارکردگی انعامی شیلڈ سے نوازا۔ بعد ازاں ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے موسم بہار شجرکاری مہم کا پودا لگایا۔ فارسٹ آفیسر سدھیر احمد مغل اور پرنسپل DPS اور اسکول کے طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ٹنڈو جام سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ راؤ حامد گوہر کے مطابق دعوت اسلامی ٹنڈو جام کے زیر اہتمام فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع سے خطاب میں مبلغ دعوت اسلامی حیدرآباد رکن شورا حاجی محمد یوسف حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے کہا ہے کہ موسیقی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی۔ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے تو اسے سخت کوشش کرنا پڑتی ہے، لہٰذا اگر کسی کو موسیقی سے نہیں بچا سکتے تو کم از کم اس کی جانب سے توجہ ہٹا لیں۔ انہوں نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لہو و لعب، گانے وغیرہ کی جانب توجہ دینا گناہ ہے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ یاد رکھیں، روح کی حقیقی غذا صرف اللہ کا ذکر ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ معلوم ہوا روح کی اصل غذا ذکر الہی ہے جو اللہ کے فضل سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ ملتان سے ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین کے مطابق نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے قریب ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق جبکہ شوہر زخمی ہو گیا۔ واقعہ رات گئے پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق خاتون کی جانب سے مزاحمت اور شور مچانے پر ملزمان نے فائرنگ کی۔ نامعلوم ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ خاتون رخسانہ بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ فائرنگ کے دوران ان کے شوہر ندیم احمد بھی ٹرانک میں گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ ریسکیو کنٹرول روم کو رات 1 بجے کے قریب ایمرجنسی کال موصول ہوئی جس پر فوری طور پر رسپانس کیا گیا۔ زخمی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد نشتر اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ جاں بحق خاتون کی لاش کو قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی۔ پولیس نے کہا ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ جلال پور جٹا سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ابن امیر گریجویٹ کالج برائے خواتین جلال پور جٹا میں پنجاب کاؤنٹر نارکوٹک فورس گجرات کی جانب سے منشیات کے خلاف اہم آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا ہے۔ سیمینار میں طالبات، اساتذہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر پنجاب کاؤنٹر نارکوٹک فورس گجرات کرنل فیصل محمود نے خطاب میں کہا منشیات ایک سنگین معاشرتی مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوان نسل کو اس برائی سے دور رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سیمینار کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں بھرپور کردار ادا کریں گے اور اپنے ارد گرد اس کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ گلزار وفا کی رپورٹ کے مطابق یوم مزدور کے حوالے سے ڈیرہ العیار میں مختلف مزدور تنظیموں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ مصری مزدور یونین کے صدر راجہ رحیم بخش گشکوری اور غلام یاسین کٹبار کی قیادت میں مزدور چوک سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ڈسٹرکٹ کونسل ہال پہنچی جہاں جلسے کی صورت اختیار کی گئی۔ جلسے کے مہمان خصوصی نے ADC حضور بخش بگٹی تھے۔ اس طرح پبلک ہیلتھ امپلائیز ایسوسی ایشن بلوچستان کے نائب صدر حاجی سیفر خان گبول کی قیادت میں بھی ریلی نکالی گئی۔ اریگیشن امپلائیز ایسوسی ایشن کے صدر الطاف حسین گاجانی اور شہباز خان کی قیادت میں ایک الگ ریلی نکالی گئی۔ آل رائس ملز مزدور یونین کی جانب سے محمد رضا خارانی اور ہوٹل مزدور یونین کے صدر ہیبر خان میرانی اور اختر حسین جمالی کی قیادت میں بھی مزدوروں نے ریلی نکال کر اپنے حقوق کے حق میں آواز بلند کی۔ ریلیوں اور جلسے کے دوران مزدور اور رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزدور کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مگر بدقسمتی سے آج بھی انہیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ کیا جائے، انہیں سوشل سیکورٹی، صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں اور لیبر قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔
اس موقع پر شکاگو کے شہدا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ انہی قربانیوں کی بدولت آج دنیا بھر میں مزدوروں کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا شعور ملا ہے۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مزدوروں کے حقوق کے حق میں نعرے درج تھے، جبکہ فضا مزدور اتحاد زندہ باد اور مزدوروں کے حقوق دو کے نعروں سے گونجتی رہی۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے حافظ محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق لالا موسیٰ کے قریبی گاؤں سپرا میں بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے جامع سروے مکمل کر لیا گیا، جس کے تحت مختلف مقامات پر نئے کھمبے نصب کیے جائیں گے، جبکہ لٹکتی ہوئی اور کمزور تاروں کو موٹی اور معیاری تاروں سے تبدیل کیا جائے گا۔ یہ سروے چودھری نصیر عباس سیدھو کی ہدایت پر وابڈا PP 33 کے کوآرڈینیٹر رمضان بٹ، نائب کوآرڈینیٹر حمزہ تاڑا اور وابڈا کے سپرنٹینڈنٹ عمر فاروق کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔ اس موقع پر سپرا گاؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تاکہ بچوں کے مسائل کا مؤثر اور دیر پا حل یقینی بنایا جا سکے۔ سروے کی تکمیل میں خصوصی کاوش جناب غلام مصطفیٰ گوندل کر رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر چودھری مختار گوندل بھی موجود تھے۔ انہوں نے چودھری نصیر عباس سیدھو کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ امید ظاہر کی ہے کہ ان اقدامات سے گاؤں میں بجلی کی مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں گے۔ بعد ازاں غلام مصطفیٰ گوندل نے اپنے بیان میں کہا کہ انشاءاللہ سپرا گاؤں میں بجلی کی صورتحال بہت جلد بہتر ہو جائے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے ہمارے بیورو چیف راجہ ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق ڈومیلی کے سپوت نے وطن کی خاطر جان قربان کر دی۔ تربت میں فتنہ الخوارج کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے نائب صوبیدار ندیم اصغر کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ تحصیل سہاوو کے علاقے ڈھوک شیرہ سے تعلق رکھنے والے نائب صوبیدار ندیم اصغر کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی، جس میں فوجی افسران اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے نائب صوبیدار ندیم اصغر کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی دی اور قبر پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ نائب صوبیدار ندیم اصغر بلوچستان کے علاقے تربت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سوگواران میں والدین، بیوہ اور ایک بیٹا اور بیٹی چھوڑی ہے۔ اس موقع پر شہید کے والد کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے نے ملک و قوم کی خاطر جان دے کر ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ان کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ وطن کی مٹی پر آنچ آئی تو اس دھرتی کے بیٹے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔